ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مبارک. کیا نام تھا؟ یاد کر لینا پھر آپ نے ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی ہے. کیا نام تھا ان کا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک. بہت بڑے عالم تھے. آپ نے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا ہے نا تو یہ امام بخاری کے بھی استاد تھے. اور علم حدیث میں ان کا جو لقب تھا نا، یہ بات خاص طور پر حافظہ پیش کر رہا ہوں، علم حدیث میں محدثین کے اندر ان کا ایک لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، یعنی حدیث کے میدان میں امیر المؤمنین. اتنے بڑے عالم دین. فرماتے ہیں ایک رات میں سویا ہوا تھا. آپ تو جاگ رہے ہیں نا، سو تو نہیں رہے نا؟ ہاں جو بھی کرنی ہے. نام کیا ہے بزرگ کا؟ ماشاءاللہ جی آپ کے بچے سمجھدار ہیں. آپ الرٹ بیٹھے ہیں، قابو بیٹھے ہیں، ساری بات یاد کر رکھ رہے ہیں تو یہ ان کو ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ یاد رہ جائے گی. حضرت عبداللہ بن مبارک یہ میں تعارف کروا چکا، اتنے بڑے عالم. ایک رات فرماتے میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا. کچھ بچوں نے سبحان اللہ کہا ہے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما دے. کہیں نا زور سے سبحان اللہ. اتنی اعلیٰ بات ہے نا کہ کسی کو نبی السلام کا دیدار نصیب ہو جائے. ہم اپنے آقا کی باتیں سنتے ہیں، اپنے نبی کی باتیں سنتے ہیں. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نبی اسلام کا دیدار کیا، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو خواب میں پیارے آقا اپنی زیارت کروا دیتے ہیں، اپنا دیدار کروا کر. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا حضور تشریف لائے، حضور کا مجھے دیدار نصیب ہوا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ عراق چلے جاؤ. عراق ایک ملک ہے نا، پتہ نا آپ کو؟ عراق ایک ملک ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے آپ نے تشریف لائے، فرمایا کہ عراق چلے جاؤ اور وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے بہرام، ہے بھی وہ کافر. اس کو جا کر میرا یہ پیغام دے دو کہ وہ جنت میں بھی جائے گا اور جنت میں اللہ اس کو میرا ساتھ بھی عطا فرمائے گا. دیکھیں جنت تو جنت ہے، لیکن اگر جنت میں حضور کا ساتھ بھی مل جائے تو پھر کتنی اعلیٰ بات ہو جائے. اب حضرت عبداللہ اٹھے، اور ظاہر ہے کہ حضور کو خواب میں دیکھنا اور کسی عام آدمی کو خواب میں دیکھنا برابر نہیں. کسی عام آدمی کو خواب میں دیکھ لیا، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ لیا، یہ بات برابر ہو سکتی ہے؟ برابر تو نہیں ہے نا. تو حضور کو خواب میں دیکھا اور نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی. جنہوں نے مجھے خواب میں دیکھا ہے وہ یہ نہ گمان کرے کہ خواب ہے، بلکہ انہوں نے حقیقت میں میرا ہی دیدار کیا. صبح اٹھے حیران تھے کہ حضور نے پیغام یہ دیا ہے کہ عراق چلا جاؤں، وہاں پر بہرام نام کا ایک آدمی ہے، اس کو جا کر یہ پیغام دوں کہ وہ جنت میں جائے گا اور اسے جنت میں نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی ملے گا. بھلا کافر جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ جنت میں صرف مسلمان جائیں گے، کافر جنت میں جا سکتے نہیں. تو وہ حیران تھے، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان تھا انہوں نے سفر شروع کیا. عراق پہنچے، وہاں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر بہرام نام کا کوئی آدمی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بہت بڑا تاجر ہے، یہاں کا بہت بڑا بزنس مین ہے. کہا اچھا مجھے اس کے پاس لے جاؤ. لے گئے. وہ واقعی بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کے پاس خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کا انبار لگا ہوا تھا، بھیڑ لگی ہوئی تھی، رش لگا ہوا تھا. تو خیر جب کچھ فرصت ہوئی تو پیغام دیا گیا کہ مسلمانوں کی بہت بڑے عالم حضرت عبداللہ بن مبارک مدینہ شریف سے آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، آپ سے کوئی بات کرنی ہے. بہرام نے جب سنا کہ مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں تو اس نے جلدی جو ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ نپٹائے اور
کہا کہ ان کو بلائیں. حضرت عبداللہ بن مبارک ان کے پاس آئے, کہا کہ بتائیں نا آپ کیا کام ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ آپ کا نام بہرام ہے. کہا جی میرا نام بہرام ہے. کہا تم نے کبھی محمد کا نام سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہوا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ مطلب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں کہ جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا پڑھتے ہیں. تو پڑھنا چاہیے تھا نا. ٹھیک ہے, کب رہا کریں, الرٹ رہا کریں. یہ واجب ہے, یہ لازم بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کریں گے تو نہیں. لازم ہے جب نبی علیہ السلام کا نام آئے تو کیا پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لازم ہے. کہا تم نے کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل سنا ہے, مسلمانوں کے نبی کا نام ہے, میں جانتا ہوں. کہا میں ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہا تمہارے نبی کا پیغام میرے لیے؟ کہا ہاں. کہا بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے؟ کہا ایسے نہیں, یہاں سے نہیں, آپ کوئی الگ جگہ پر مجھے لے جائیں. تو اندر ایک کمرہ تھا, وہاں پر لے گیا, دروازہ بند کیا. کہا سنو, میں اپنے نبی کا پیغام تمہارے پاس لایا ہوں, اور پیغام یہ ہے کہ اے بہرام, ہمارے آقا نے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ جنت میں بھی جائیں گے, اور جنت میں آپ کو ہمارے نبی کا ساتھ بھی ملے گا. آپ نے سبحان اللہ کے بارے میں مجھ سے جو معاہدہ کیا تھا میں بھول گیا, آپ لوگ سے کہیں سبحان اللہ. کہا میں اپنے نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ آپ جنت میں بھی جائیں گے, اور جنت میں آپ کو نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی ملے گا. بہرام حیران ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب جب حضرت عبداللہ بن مبارک اپنی ڈیوٹی سر انجام دے چکے, پیغام دے چکے, توجہ ہے آپ لوگوں کی بھائی؟ توجہ ہے کس کس کی ہے؟ سب کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کو بہت قیمتی بات بنا رہا ہوں نا, توجہ آپ نے بھرپور رکھنی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے پیغام کو دے دیا کہ اے بہرام تم جنت میں بھی جاؤ گے, اور جنت میں تمہیں ہمارے نبی کا ساتھ بھی ملے گا. لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بہرام میں بہت سفر کر کے آیا ہوں, میں نے بڑی مشقت اٹھائی ہے, پیغام تو میں نے تمہیں دے دیا, لیکن تم بتاؤ کہ تمہارا کون سا ایسا عمل ہے, تمہارا کون سا ایسا کام ہے جس کی وجہ سے تمہیں اتنا بڑا شرف مل گیا, اتنا بڑا اعزاز مل گیا کہ تم جنت میں جاؤ گے, تمہیں جنت میں ہمارے نبی کا ساتھ بھی ملے گا. بہرام نے بات ٹالنا چاہی. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں, اب مجھے بتائیں. اب بہرام نے جو بات سنائی کہ کس وجہ سے نبی علیہ السلام کا پیغام آیا, بہرام نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں بہت مالدار آدمی ہوں, میں نے شادی کی اپنے بیٹے کی, اور بیٹے کی شادی پر بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا, اور میں نے ہر شخص کو دعوت دی کہ جو آنا چاہے آئے, کوئی تفریق نہیں. کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک میں نے کھانا چلایا, اپنے فرائے سب آئے, کھانا کھایا, اور میں نے تو اجازت دی کہ جس نے جتنا کھانا ہے کھا لے, اور جس نے جتنا لے جانا ہے لے بھی جائے, کیونکہ بہت مالدار آدمی تھا. کہتا ہے کہ جب شام ہوئی تو میں نے کہا کہ آپ سمیٹ دیں. سمیٹ دیا گیا, سارے دن کی تھکاوٹ تھی, میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا. ابھی میں جا کر لیٹا تھا, تھوڑی سی نیند مجھے آئی نہیں تھی کہ دروازے پر دستک ہو جاتی. میں جلدی سے دروازے پر آیا کہ کون اس وقت پریشان کرنے کے لیے آ گیا ہے. دروازہ کھولا تو ایک خاتون ٹھہری ہوئی تھی, ایک عورت ٹھہری ہوئی تھی, اور اس کے ہاتھ میں چراغ تھا. چراغ میں تیل ختم ہونے کے قریب تھا, وہ بجھنے کے قریب تھا. اس خاتون نے کہا بہرام تم بہت مالدار آدمی ہو, اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے, تم سے ایک چیز کا سوال کرنے کے لیے آئی ہوں, مہربانی کریں میرے اس چراغ میں تھوڑا سا تیل ڈالیں. بہرام نے کہا بی بی رات کے وقت آپ آئی ہیں, آرام کا وقت تھا, آپ نے آ کر دروازے کھٹکھٹا دیے ہیں, میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا, اور ابھی نیند آئی ہی تھی کہ تم آ گئی ہو, لیکن جب آپ آ گئی ہو تو کچھ زیادہ مان لو نا.
جو چیز آپ کو چاہیے وہ مانگ لیں. کہا نہیں میں مانگ نہیں سکتی, یہ میرا طریقہ نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, میں نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا, بس آج مجبور ہو کر تمہارے پاس آئی ہوں. میں ایک بیوہ خاتون ہوں, میری بچے یتیم ہیں, کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, کئی دن سے میرے بچوں نے کچھ نہیں کھایا. میں خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دیتی ہوں, اپنے بچوں کو دلاسے دیتی رہتی ہوں کہ ابھی کھانا بن جائے گا تو تمہیں دوں گی, ابھی کھانا بن جائے گا. تو اس طرح سے کئی دن گزر گئے ہیں اور میرے بچے روتے ہیں. یہ چراغ جب تک جلتا رہتا ہے نا تو میں بچوں کو دلاسا دیتی رہتی ہوں, وہ ذرا حوصلے میں رہتے ہیں. لیکن جب چراغ بجھ جائے, اندھیرا ہو جائے نا, تو پھر میرے بچوں کا رونا زیادہ ہو جاتا ہے. بس بہرحال تھوڑا سا تیل اس میں دے دو, اور زیادہ کا سوال نہیں ہے. جب میری آسانی ہوگی میں تمہارا یہ تیل تمہیں واپس کر دوں گی. کہنے لگے بی بی اب آ گئی ہو تو کچھ زیادہ مانگ لو نا, سوال تو تم نے کر ہی دیا ہے. کہنے لگی دیکھو میں ایک سید ذاتی ہوں اور سیدوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے سوال کریں. بس مجبور ہو کر آ گئی ہوں, ادھار تیل دے تو واپس کر دوں گی. جب بہرام نے سنا کہ ایک بیوہ خاتون یتیم بچوں کے لیے سوال کرنے کے لیے آئی ہے بھی سید ذاتی, اس نے اپنے خادموں کو بلایا اور بہت سارا کھانا, کپڑے اور بہت سارے تحائف, ایک بڑی سی گٹھڑی بنائی اور خادم کو کہا کہ یہ میرے کندھے پر لا دو. تو خادم کہنے لگا کہ ہم آپ کے نوکر تو موجود ہیں, ہم آپ کھانے کے لیے, آپ کیوں کھائیں گے؟ کہا نہیں, آج نبی کے خاندان کی ایک بیٹی بچی میرے دروازے پر آئی ہے, آج خدمت میں نے کرنی ہے, آج نوکری میں نے کرنی ہے, آج ایک بیوہ میرے دروازے پر آئی ہے, آج خدمت میں کروں گا. یہ گٹھڑی میرے کندھے پر لا دو. گٹھڑی لا دی. بیوی کو کہا چلو بیوی تمہارے گھر کی طرف چلتے ہیں. جب وہاں پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, بچوں نے دروازہ کھولا تو وہ بچے بیچارے کئی دن سے بھوکے تھے, چہرے ان کے زرد پڑے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے. وہ سارا کھانا تحائف ان کے سامنے رکھے. یہ بہرام اپنی بات سنا رہا ہے کہ حضور کا جو میرے تک پیغام آیا, میرے لیے بخشش کا پروانہ آیا, جنت میں ان کا ساتھ جو مجھے ملا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں وہ گٹھڑی لے کر پہنچا, وہ کھانا پینا, وہ سارے تحائف میرے سامنے رکھے, اور میں نے ان یتیم بچوں سے کہا کہ آپ یہ کھانا کھا لیں, بنا فرمائیں. تو وہ بچے کہنے لگے کہ جناب آپ کون ہیں, ہم اتنے دن سے بھوکے ہیں, ہمارے تو ہمسایوں نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا, ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہم سے نہیں پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا کہ نہیں, ہم اتنے دن سے بھوکے ہیں, آپ کون ہیں جو ہم سے ہمدردی کرنے کے لیے آئے ہیں, جو ہمارا احساس کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے لیے سب کچھ لے کر آئے ہیں. پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں. بہرام نے کہا میرا تعارف جو کوئی بھی ہو, آج تو میرا تعارف یہ ہے کہ میں تمہارا نوکر بن کر آیا, تمہارا خادم بن کر آیا ہوں, یہ میری خدمت قبول کر لیں. بچوں نے کہا, ان یتیم بچوں نے کہا ٹھیک ہے, تم جو کوئی بھی ہو, کھانا بعد میں کھائیں گے, پہلے تمہارے لیے دعا کرو, پہلے تمہارے لیے, بولے بھائی پہلے تمہارے لیے, ہم پہلے تمہاری دعا کریں گے, بعد میں کھانا کھائیں گے. تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے, یتیم بچوں نے کھانا کھانے سے پہلے بہرام کے لیے دعا کیا مانگی؟ ان چھوٹے بچوں نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ, یہ جو کوئی بھی ہے, اس نے ہم یتیم بچوں کا احساس کیا ہے, ہم سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے, یا اللہ یہ جو کوئی بھی ہے, اس کو جنت بھی عطا کرنا اور جنت میں محمد مصطفیٰ کا ساتھ بھی نصیب کرنا. وہ کہتے ہیں کہ بچوں نے یہ دعا کی اور حضرت عبداللہ بن مبارک کو یہ واقعہ سارا سنا دیا اور کہا عبداللہ میں نے ان یتیم بچوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا, میں نے اس بیوہ کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا, ان بچوں نے میری دعا کی تھی
کہ میں جنت میں جاؤں اور مجھے جنت میں ان کے نانا کا ساتھ نصیب ہو، اور آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ تمہارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اور جنت میں مجھے تمہارے نبی کا ساتھ بھی ملے گا۔ ان باتوں سے صاف ظاہر ہو چکا ہے تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارے نبی بھی سچے ہیں۔ تمہارا دین بھی سچا، تمہارے نبی بھی۔ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور نبی اسلام کے غلاموں میں داخل کرو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے، اور یقیناً جنت میں بھی جائیں گے اور جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے گا۔ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بڑی عبادت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔